ڈیور جی، مجھے آپ سے زیادہ مزہ آتا ہے۔ تمہارا بھائی تو مجھے پورا ہی نہیں کر پاتا۔ لیکن ایک دن دیور نے پیچھے ہی السلام علیکم ناظرین، میرا نام زینب ہے، میری عمر 25 سال ہے۔ میری فیملی میں ٹوٹل 4 افراد رہتی تھی۔ میں شادی شدہ تھی اور میرے پاس ایک بیٹا تھا۔ میرے شوہر سعودی عرب میں جاب کرتی ہیں اور وہ 1 سال سے سعودی عرب میں چلے گئے تھے۔ میری رہائش لاہور کی ہے اور میرے سسرال میں میری ساس، میں میرا ایک دیور اور میرا بیٹا رہتے تھے۔ میرے شوہر کا نام انور ہے۔ میرے شوہر سعودی عرب میں جاب کرتے ہیں۔ میرا دیور شکیل بہت خوبصورت تھا۔ میں اپنے دیور شکیل کو ہمیشہ سے پسند کرتی تھی۔ میں کئی بار کوشش کر چکی تھی کہ اپنے دیور شکیل کے ساتھ سکون لینا چاہیے، لیکن میرا دیور شکیل مجھے لفٹ ہی نہیں کرواتا تھا۔ میرے دیور شکیل کی عمر 14 سال ہے اور وہ بہت خوبصورت ہے۔ میرا دیور شکیل دکھنے میں انتہا کا خوبصورت تھا۔ میں جب بیاہ کر اپنی سسرال آئی تھی تو میں نے سب سے پہلے اپنے دیور شکیل کو ہی دیکھا تھا، کیونکہ وہ شرارت سے میرے کمرے میں میرے شوہر انور سے پہلے ہی آ گیا تھا اور اس نے ہی میرا گھونگھٹ اٹھا دیا تھا۔ جب میرے دیور شکیل نے میرا گھونگھٹ اٹھایا تو اس وقت وہ 12 سال کا تھا، لیکن پھر بھی اتنا خوبصورت تھا اور شرارتی بھی تھا۔ میں اس کی شاعری شرارتوں کو محبت ہی سمجھتی تھی اور اسے کبھی بھی کچھ نہیں کہا تھا، نہ اسے جھگڑا کیا تھا، کیونکہ میں تو خود اسے پسند کرتی تھی اور اس کے ساتھ محبت کر کے سکون لینا چاہتی تھی۔ اس لیے میں اس کی ہر ادا کو دل و جان سے قبول کرتی تھی۔ میرے شوہر انور جب باہر کے ملک چلے گئے تھے تو میں نے ان کو بولا تھا کہ میں اب کی محبت اب کے سکون کے بغیر نہیں رہ سکتی، اور ایک عورت کو ایک شوہر کی ہی تو اس ہوتی ہے۔ اگر وہ اس سے دور چلا جائے تو وہ دل کی بات کس سے کرے گی اور وہ اپنی جان کا سکون کہاں تلاش کرے گی؟ لیکن میرے شوہر انور نے میری بات نہیں مانی تھی اور وہ فوراً ہی سعودی عرب چلے گئے تھے۔ اب میں تو گھر میں محدود رہتی تھی اور باہر نہیں نکل سکتی تھی، اس لیے مجھے کسی نہ کسی مرد کی تو ضرورت تھی جو میری خواہش کو پورا کر سکے اور میرے ساتھ محبت کرے اور مجھے وہ محبت دے جس کی میں طلبگار ہوں۔ اس لیے مجھے سب سے پہلا انسان میرا دیور ہی اچھا لگا تھا۔ میرا دیور شکیل بھی عاشق مزاج لڑکا تھا۔ اب وہ 14 سال کا ہو چکا تھا اور اس کی عادتیں تو بہت بری ہو گئی تھی۔ شکیل اکثر میرے پاس ہوتے ہوئے میرے ساتھ ایسی چھیڑ چھاڑ کرتا کہ مجھے اس کی چھیڑ چھاڑ میں محبت نظر آنے لگتی اور میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی تھی، کیونکہ شکیل جب بھی باہر سے آتا تو میرے لیے کوئی چیز لے کر آتا ہی، ساتھ ہی وہ بلا جھجک وہ چیز مجھے کھلا دیتا۔ میں اس کی اس ادا کو محبت سمجھتی اور اسی طرح ہی میں اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی تھی۔ لیکن شکیل بالکل معصوم سا تھا، اسے نہیں پتا تھا کہ میں اس سے کیا چاہتی ہوں اور مجھے کیا چاہیے۔ لیکن اب میں کسی نہ کسی طریقے سے اس سے اپنا مطلب نکالنا تو چاہ رہی تھی، اس لیے میں نے سوچ لیا تھا۔ میری ساس تھوڑا سڈیل کے سب کی عورت تھی، وہ میرے دیور شکیل کو میرے پاس زیادہ وقت نہیں گزارنے دیتی تھی، حالانکہ میرے دیور کی بھی خواہش ہوتی کہ میں اپنی بھابھی انسا کے پاس زیادہ وقت گزاروں، لیکن میری ساس میرے دیور شکیل کو اپنے پاس بلا لیتی، میرے پاس بیٹھنے ہی نہیں دیتی تھی۔ اب میری خواہش تو ادھوری رہ گئی تھی اور میں دن رات اپنے دیور شکیل کی محبت میں پاگل لینے لگی تھی۔ حالانکہ میرا دیور شکیل میرے پاس ہی رہتا تھا، لیکن پھر بھی میں اس تک نہیں پہنچ سکی تھی۔ لیکن میں نے ایک ترکیب لڑائی تھی۔ کچھ دن سے میں نے اپنی طبیعت خراب کا بہانہ بنا لیا تھا اور روز ہی اپنے دیور شکیل کو اپنے ساتھ بائک پر ہاسپٹل لے جاتی۔ راستے میں جاتے ہوئے میں شکیل کو آگے سے پکڑ لیتی اور اس کے سینے پر ہاتھ رکھتی۔ جب میں اپنے دیور شکیل کے سینے پر ہاتھ رکھتی تو وہ خوش ہو جاتا اور اس کو محبت سمجھ لیتا، اور اب اس کے جذبات بھی جاگ گئے تھے اور اسے بھی پتہ چل گیا تھا کہ اب میری بھابھی انسا میرے سے کیا چاہتی ہے۔ اس لیے میں تو اس انتظار میں تھی کہ کب میرا دیور شکیل مجھے آ کر یہ بات بولے
کہ میں تم سے محبت کرنا چاہتا ہوں اور میرا سکون تمہاری ہی ذات سے وابستہ، اس لیے میں تو اسی انتظار میں زندگی گزار رہی تھی کہ میرا دیور شکیل بھی اب خود ہی میرے پاس اترنے لگا تھا اور بول دیتا تھا، بھابھی میرا تو اب کے بغیر دل ہی نہیں لگتا، نہ جانے اب نے مجھے کیا کر دیا ہے، میں تو اب کی محبت میں پاگل ہو گیا ہوں۔ ایک دن میرے دیور شکیل نے میرے اب پاس ہو کر ڈائریکٹ یہ الفاظ بول دیے تھے۔ جب میں نے یہ الفاظ بولے تو میں نے اس کو محبت ہی سمجھا تھا اور اپنے دیور شکیل کو بول دیا تھا کہ آج رات اپنی امی کے سو جانے کے بھی بعد میرے کمرے میں آؤ، پھر تمہارا امتحان لیتی ہوں کہ تم اس امتحان میں پاس ہوتے ہو یا نہیں۔ میرا دیور بھی خوش ہو گیا تھا اور اسے سمجھ ہو گئی تھی کہ میری بھابھی زینب کیوں مجھے آدھی رات کو اپنے کمرے میں بلا رہی ہے۔ میں بھی اس کا امتحان لینا چاہتی تھی اور دیکھنا چاہتی تھی کہ اس میں کتنا صبر ہے، کتنی محبت ہے اور کتنا سکون ہے۔ مجھے یہ تو پتہ تھا کہ میرے دیور شکیل میں بہت سکون رکھا ہوا ہے، کیونکہ وہ جتنا خوبصورت تھا بالکل لڑکیوں جیسا لگتا تھا، تو وہ مجھے بالکل اچھی طرح مطمئن کر سکتا تھا اور بہت سکون دینے والا تھا۔ اس لیے میں نے اس کی خواہش رکھ لی تھی اور اسے اپنے پاس بلا لیا تھا۔ جب میرا دیور رات کو شکیل میرے پاس آیا اور وہ مقررہ وقت پر میرے کمرے میں ہو گیا تھا تو اسے دیکھتے ہی میری تو جان میں جان ہو گئی تھی اور میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی تھی۔ میں نے دیور کو تہہ دل سے ویلکم کہا تھا اور اسے محبت کرنے لگی تھی اور اسے سکون دینے لگی تھی۔ میرا دیور بھی میرے ساتھ سکون لینے لگا تھا اور خوش ہو گیا تھا اور میں نے اسے اپنا مطلب نکال لیا تھا۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں۔ بہت بہت شکریہ۔